مسلمان کی زندگی میں دو خوبیاں ایسی ہیں جس کو اگر وہ اختیار کر لیتا ہے، آپٹ کر لیتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، اس کے فضل سے، اس کو ڈپریشن یا انگزائٹی کا چانس کم سے کم رہ جاتا ہے۔ وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ ایک ہے صبر، دوسرا ہے شکر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے روتے رہیں، اپنے آپ کو وکٹمائز کر لیں۔ صبر کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ صبر کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ کس چیز کے لیے کوشش؟ جو پرابلم ہے آپ کی زندگی میں اس سے نکلنے کے لیے آؤٹ آف دا باکس سوچنا، پرابلم سے اوپر اٹھ کے سوچنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے میں ڈالا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے، میں اس سے کیسے باہر آ سکتا ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں صبر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ہم رو رہے ہیں، گھٹ گھٹ کے اندر ہی اندر اپنے آپ کو وکٹم کر رہے ہیں، اور اس گھوٹ کا رکھنے سے ہم بعض اوقات ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ عام طور پر دیکھیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت گھوٹ کے رکھتے ہیں، اپنے ایموشنز کو سپریس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو جاتا ہے، السر ہو سکتا ہے، شوگر ان کو ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ان کو رہنے لگتا ہے۔ تو ان تمام ایشوز کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم پرابلمز کا حل نہیں نکالتے، ہم صرف اندر ہی اندر اس کو روتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو وکٹم بنا لیتے ہیں۔ دوسری خوبی ہے شکر، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈیلی بیسس کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں میں کانشیسلی ایفرٹ کے ساتھ شکر ادا کرنا۔ جیسے میں آج صبح ناشتہ کرنے بیٹھی تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمت دی ہے کہ میں اپنی ٹیبل پہ، اپنی چیئر پہ آرام سے بیٹھ کے پرسکون ماحول میں اپنے ناشتہ کر رہی ہوں، میں اپنے ناشتے کو انجوائے کر رہی ہوں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ آپ دنیا میں ہزاروں کروڑوں مسلمان ہیں، ایون کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ بنیادی نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ ایون آپ دیکھیں کہ غزہ کے مسلمان کس حال میں پڑے ہیں، اور ان کے پاس بھی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ لوگ اس کے لیے بھی ترس گئے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں، اپنی چھتوں میں کتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنی چیزوں کو، اپنی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ ابھی عید گزری ہے اور ہم نے عید کو اپنی دعوتوں میں اور طرح طرح کے کھانوں میں ہم نے اپنی عید کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ شکر نہیں آتا جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ ہم پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ہم اس کی کمی کا شکار ہو کر ہم اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھتے ہیں۔ تبھی ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ یہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں ایسی۔ تو جب کبھی آپ کے اندر سے ایسی آواز آئے نا، تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، جس کو آپ وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ کے صبح اور شام استعمال کر رہے ہیں، دن اور رات استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے۔ تو شکر الحمدللہ کہ جس رب نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو وہ تمام نعمتیں نوازیں جن کو کوئی بھی ایک عام انسان، ایک لوور مڈل کلاس یا لوور طبقے کے لوگ اس چیز کو ترستے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بآسانی اس نعمت کو انجوائے کر سکیں۔ تو یہ دو خصوصیات کو یاد رکھیے، ایک صبر، دوسرا ہے شکر۔ جب آپ ان دو کوالٹیز کو اپناتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں اس مسئلے سے باہر آنے کی، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے بآسانی نہ صرف نکال دیتا ہے بلکہ آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی جیسی امراض جو کہ بڑھتے بڑھتے بہت مہلک امراض کا شکار بندے کو کر دیتی ہیں، اس کو جسمانی طور پر بہت ساری بیماریوں کا شکار کر سکتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے اور یہ پیغام آپ دوسروں کو بھی پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔